چوری ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کرتا ہے اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، مگر وہ اس قدر مجبور ہو چکا ہوتا ہے، نہ وہ جس ریاست میں رہتا ہے نہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ان کو میرا کچھ خیال ہے، نہ یعنی وہ اس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے کہ وہ پھر چوری کرنا اختیار کر لیتا ہے۔ جب انسان چوری کرتا ہے تو وہ اس کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مگر وہ اپنی مجبوری کو بھی دیکھتا ہے کہ میں اس قدر مجبور ہوں کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو میں کسی طرح بھی وہ چیز حاصل کر لیتا ہے۔ چوری کرنے کے والے کے بارے میں اسلام میں یہ حکم ہے کہ اس کا ہاتھ ایک بار چوری کرے تو ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوسری بار چوری کرے تو دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے، پھر اگر چوری کرے تو جن پاؤں سے وہ چل کے گیا تو وہ پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں۔ اس کا ایک مشہور واقعہ ہے عرب کا، ایک اونچے خاندان کی ایک عورت چوری کے الزام میں گرفتار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، تو صحابہ کرام اور کچھ صحابہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس عورت کو یہ اونچے خاندان کی بخش دیجئے کہ یہ اس نے چوری کی ہے، کہ نہیں تو اس کا خاندان اور ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب میں آتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل قوم بھی اسی طرح برباد ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ان کے قوانین جو تھے وہ بڑے لوگوں پر لاگو نہیں ہوتے تھے اور چھوٹے لوگوں پر لاگو ہو جاتے تھے۔ تو حضور اکرم لیکن وہ جو عورت تھی اس کا نام فاطمہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، اور اگر وہ پھر چوری کرتی تو میں اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اگر اسلام کی جو بنائی ہوئی سزائیں یہ کسی ملک میں نافذ ہو جائیں تو کوئی انسان چوری نہیں کرتا، مطلب کوئی انسان چوری نہیں کرے گا کہ اور اگر ایک ریاست کا حکمران یہ تو کہہ رہے کہ ہم اس کو تمام سہولیات دیں گے اور پھر اس طرح سب کچھ اس بندے کے لیے کریں گے جو ایک فرد ہے ریاست کا، تو اگر پھر وہ انسان چوری کر رہے اور پھر اگر اس سے تفتیش ہوئی کہ اس نے اس طرح کیوں کیا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قدر مجبور ہوں کہ میں چوری کرنے پر مجبور ہو چکا ہوں، اب میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس بندے کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے ہمیں وہ جو قانون ہوگا وہ ریاست کے حکمران پہ لاگو ہوگا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں کہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی اس لیے دی ہے کہ وہ عوام کا خون چوس لے اور ان کو اس قدر مجبور کر دے کہ وہ چوری کرنے لگ جائیں؟ تو اس پہ حکمرانوں کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے اور ان کو سزائیں دینی چاہیے کہ اگر حکمران اس قدر ان کی غیرت مر چکی ہے کہ وہ اپنی عوام کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کا اللہ تعالیٰ نے جو بات کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو قرآن کی آیات میں نازل فرما دیتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جن کی خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر دریائے دجلہ کے بنجر زمینوں کے مطلب دریائے دجلہ کی زمینوں کے پاس اگر کوئی بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اور تو اس کا سوال بھی قیامت والے دن عمر کو ہوگا کہ تو نے ان کی خوراک کا بندوبست کیوں نہ کیا یا ان کی پیاس کا بندوبست کیوں نہ کیا کہ یہ مر گئے ہیں اور اس قدر بھوک اور پیاس سے مر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس بات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔